السلام علیکم معزز سامعین اکرام، میں میرا نام اے آر نقوی ہے، اور اس وقت آج ہم ایک پروگرام جو کہ ہمارے نظام میں جو ایک اسکینڈل مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ اور مختلف عوام کے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، آج اس سلسلے میں ہم نے ایک شروعات، ایک اسٹیپ جو کہ ہماری ٹیم علی رضا صاحب اور اس کے علاوہ ہماری دیگر جو ٹیم ہے اس کے ذریعے سے ایک پروگرام ارینج کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بہت سارے ایسے جو کیسز ہیں جن کے اوپر نظر نہیں جاتی، یا ہمارے جو جوڈیشری سسٹم ہے یا پھر ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو سسٹم ہے، ہمیں اس معاملے میں جو ویکنس یا تو پیدا کی جاتی ہیں یا پھر لوگ اس لیگل کمپلیکیشنس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم ان ایسے کیسز کو اجاگر کریں گے اور آج بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ تمام لوگوں کی سماعت کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں ہماری جو مین جو ہماری پہلی پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، اور نہ صرف اویئرنیس دی جائے بلکہ اب آنے والے وقتوں میں ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام دیا گیا ہے بی الرٹ۔ اس پروگرام کی آج پہلی نشست آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان میں موجود ایک میگا اسکینڈل اس حوالے سے ایک افیکٹی ہیں، مسٹر کاشف صاحب، محمد کاشف ان کا نام ہے، اور یہ ایک افیکٹی ہیں پاکستان کے ایک بڑے اسکینڈل میں، یہ بھی ایک افیکٹی ہیں۔ تو آج ان سے بات کریں گے اور یہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ تو میں اس پروگرام میں جناب کاشف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کاشف صاحب سے میں یہ جو ہے وہ پوچھوں گا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ آپ لٹرلی، میں اس نظام میں اور اس سسٹم میں جس طرح کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جس طرح سے یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ایک دل دہلانے والی سٹوری ہے۔ یہ جو میری جو ہماری ٹیم کی جو دن رات انتھک محنت کے بعد ہم نے اس تحقیقات کو جمع کیا، اس میں ایک بڑے معاملے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اس میں لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایف آئی آریں ہیں۔ اس معاملے پہ ہم مزید پروگرامات کریں گے، لیکن آج جو ہمارا پہلا پروگرام ہے اس میں ہم کاشف صاحب سے دریافت کریں گے، دین اس کے بعد فردر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں ویلکم کہتا ہوں کاشف صاحب کو۔ کاشف صاحب اپنا تعارف کرائیے گا۔ جی، وعلیکم السلام نقوی صاحب، میرا نام محمد کاشف اشرف ہے، اور میں کراچی کا رہائشی ہوں، نارتھ کراچی کا۔ اور یہ 2019 میں تقریباً 3-4 سال پہلے یہ ایک آن لائن کمپنی، فراڈ کمپنی ہے، میمن مرچنڈائز، اور مختلف ناموں سے انہوں نے کمپنیز بنائی۔ میمن مرچنڈائز تھی، میمن انٹرنیشنل مینجمنٹ، بٹ اینڈ سنس، امن الائنس، اس طرح کی کمپنیز لے کے انہوں نے لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کے فراڈ کر کے کمپنیز قائم ہوئی۔ اس کا میں بھی متاثر ہوں، کیونکہ میں نے بھی یہ ایڈ دیکھا، میں بیمار تھا، فائنینشیل ایشوز تھے، تو میں نے کہا کہ کار فائنینسنگ کیوں نہ کی جائے، تاکہ کار لے کر پھر اس کو کانٹریکٹ پر دے کر میں اپنے لیے علاج کا سبب بنا سکوں، منتھلی کچھ ارننگ ہو سکے۔ اس حوالے سے میں نے کار فائنینسنگ کی، اور کار فائنینسنگ کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے پیمنٹ لی، 20% ڈاؤن پیمنٹ۔ اس کے بعد میرے گارنٹیئر کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے وہ پیمنٹ رکھ لی، اور اس کے بعد میں ان کے چکر لگاتا رہا، جوتے گھستا رہا ان کے آفیسز میں۔ انہوں نے مجھے پیمنٹ واپس نہیں کی، کبھی 1.5 مہینے، کبھی 3 مہینے کا ایگریمنٹ ریفنڈ کے کرتے رہے۔ آخرکار یہ لوگ آفس کر کے بھاگے۔ جب آفس کر کے بھاگے تو پھر میں نے قانونی کارروائی کوشش کی، میں نے شارع فیصل تھانے میں اپلیکیشن دی، میں نے ایس ایس پی ایسٹ کو بھی اپلیکیشن دی، ایس ایس پی ایسٹ نے ان کی اپلیکیشنز کو مارک کیا، ایس ایچ او کو، شارع فیصلز کو، مگر میں جوتے لگاتا رہا، اور تھانوں نے، پولیس اسٹیشن نے میری ایف آئی آر نہیں کاٹی، مجھے چکر لگواتے رہے، مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتے رہے۔ کبھی مجھے بینک بھیجتے تھے کہ چیک باؤنس کا میمو لاؤ، جب چیک باؤنس کا میمو لاتے تھے تو کہتے تھے بینک سے لکھوا کے لاؤ۔ بینک جاتا تھا تو بینک کہتے تھے کہ ہم کیوں لکھ کے دیں، یہ تو تھانے کا کام ہے، ہم نے تو میمو لگا دیا ہے، چیک باؤنس ہے، آپ ایف آئی آر کٹوائیں۔ مگر حکام بالا جو ہیں وہ بالکل اس پر نظریں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں کورٹوں کے چکر لگا کے تھک گیا، تھانے کے چکر لگا کے تھک گیا۔ آخرکار میری بیماری طول پکڑ گئی، اور اس کے بعد میں آپریشن
ہو گیا میرا آپریشن کے بعد ابھی آپ کے سامنے اس کنڈیشن میں بیٹھا ہوں کہ میں اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اب میں اس وجہ سے اس کنڈیشن میں بھی تھانے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہا ہوں، مگر مجھے انصاف 4 سال ہو گئے نہیں ملا۔ مگر امید قانون سے ہی ہے، پاکستان کے اداروں سے ہے، مختلف جو حکام بالا ہیں اور پاکستان کے ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر خصوصی توجہ دیں۔ مجھ جیسے کئی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں انہی کمپنیز کے جو ہیں وہ متاثرین ہیں، اور وہ بیچارے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جوتے گھس رہے ہیں، مگر کوئی سننے، بے حسی کی انتہا ہے۔ اب جو ہے صرف اور صرف قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں یا اللہ سے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ معاملہ حل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے کوئی مدد کر دے، قانونی اسباب ایسے بن جائیں کہ ہماری تمام دی ہوئی رقم واپس ملے، اور جو ہے جو بھی انصاف ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسے ماہر قانون موجود ہیں جن سے آج ہم اس معاملے پر بات کریں گے، تو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فرحان جعفری، جو ہمارے کاشف صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کی کمپلیکیشنز کیا تھیں اور اب انہیں کیا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو میں ویلکم کہتا ہوں ایڈوکیٹ فرحان جعفری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا یہاں پر مجھے بلانے کا۔ اور دیکھیں، جیسے آپ نے بھی، میں ان کی کہانی سن رہا تھا بیٹھا ہوا، مجھے بہت دلی افسوس ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ایف آئی آر کی لیگل کمپلیکیشن ہے وہ ایک محمد کاشف بھائی کی کہانی نہیں ہے، باقی عام عوام کی بھی یہی سٹوری ہے کہ وہ جب درخواست لے کے تھانے جاتے ہیں تو ان کو رسپانس نہیں دیا جاتا۔ کچھ لوگ بیچارے وہاں جا کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیان لے لو، ہمارا بیان لے لو، ہماری ایف آئی آر درج کر لو۔ تو قانون کے اندر پہلا اسٹیپ ہی جو ہے وہ 154 کے بیان کے لیے تھانے جانا ہے۔ اب تھانے جب وہ لکھ کے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ابھی نہیں آنا، دوپہر میں آ جانا، ابھی ایس ایچ او صاحب نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی مسئلہ نہیں ہے، ابھی کورٹ مارن نہیں ہے، ابھی وہ بندہ انویسٹیگیشن والے نہیں ہے۔ تو پرابلم کمپلیکیشن اصل میں تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، عام جو عوام ہے اس کے لیے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی سٹوری سنی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں اس طرح کی جو کہ فراڈ پہ مبنی کاروبار کرتی ہیں، ان کو جو آپ کا ادارے ہیں جو کہ ان کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، ان میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو لائسنس ہی نہ دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بھی قانونی ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہے تو ان کا لائسنس معطل کیا جائے، یا پھر پہلے انیشلی ایف آئی اے کی طرح اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کمپنی کب سے کام کر رہی ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک قانون بنانا چاہیے۔ جیسے ابھی ان کی سیکشن ہے 420 اور 467 467، یہ جتنی بھی یہ چیٹنگ کی دفعیں ہیں اس کے اندر سزا برائے نام ہے، 3 سال کی سزا ہے، جو اس 420 کی سارے بیلیبل آفینسز ہیں۔ اب کسی نے بھی کسی آدمی کا کروڑوں روپے جو ہے وہ غبن کیا، سیکشن لگ گئی 420، اب وہ مداوع کر رہا ہے، پہلے تو اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی، درج کروانے جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے آپ، اب تو یہ فیشن ہے کہ آپ چلے جائیں 22A لے لیں، ہم آپ کو جو ہے ایف آئی آر درج کر دیں گے۔ اب جب 22A کے لیے بیچارہ کورٹ جاتا ہے تو وہ پھر ایک اور نئے پروسیس میں لگ جاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے جب وہ آرڈر کروا کے لاتا ہے تو بھی یہ ایس ایچ او کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اس میں لکھتا ہے، آرڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تو کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں، ادروائز اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے تو وہی قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں سے ہماری کمپلیکیشنز لیگل شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کاشف صاحب کا میٹر ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ کمپنی فراڈ ہے، اور جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے وہ لیگل کمپلیکیشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو 22A کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، ایک عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ آپ 22A میں جائیں، آپ لیگل وے استعمال کریں۔ 4 سال ہو گئے ان کو اس میٹر میں، اور آپ اب تک یہ دوڑ رہے ہیں، اب تک یہ جو ہے وہ تھانوں کے، ہمارے ایف آئی اے کے، نیب کے، ان جگہوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی کمپنی فراڈ نہیں ہے؟ اگر کمپنی فراڈ، اگر ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ کمپنی فراڈ ہے تو وہ 420 کے زمرے میں کیوں آ رہا ہے
ہے, کیا یہ کمپنی فراڈ نہیں ہے؟ اور کیا پولیس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ یہ جو فراڈ ہوا ہے اس میں کمپنی کی آرڈیننس کی سیکشنز اور وہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں گی تاکہ اس اسکینڈل کو سمجھا جا سکے؟ 420 تو آئی تھنک وہ والی سیکشن ہے جو 1 to 1 کوئی کرمنل جو ہے, ایک کرمنل جو ہے وہ کسی بھی بندے کے ساتھ فراڈ کر دیتا ہے تب یہ آتی ہیں. تو کیوں یہ ایسی سیکشن نہیں آ رہی ہیں جس میں کمپنی کو ڈائگنوز کیا جائے؟ اس بارے میں جو ہے وہ آپ بات کیجیے گا. دیکھیں اس میں بالکل آسان سا یہ جیسے کاشی بھائی کا مسئلہ ہوا, اس میں نارمل پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب درخواست دیتے ہیں, درخواست ریسیو کرنے کے بعد 7 days کا 10 to 12 days کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. اگر تھانہ کارروائی نہیں کرتا تو بندے کے پاس رائٹ موجود ہے 22A 22B میں, اگر تھریٹ ہو رہی ہے تو 22B ہے, اور 22A ہے اس میں FIR درج کرنے کے لیے کورٹ سے ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ آپ FIR درج کرائیں. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہاں پر بھی فالو اپ کیا. وہاں سب سے جو انیشلی مرحلہ تھا کہ اگر ان کو تھانے سے ان کی FIR درج ہو جاتی تو یہ کورٹ کے چکر نہیں کاٹتے اور ان کو انصاف پہ بلیو ہوتا. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے یہ جو تھانے کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درخواست لے کر آتا ہے تو باقاعدہ پہلے اس کی انٹرو, جیسے کہ ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اس پہ قانون دیا تھا کہ اس کے اوپر پہلے انویسٹیگیشن کی جائے, IO کو لگایا جائے, پولیس ہماری کام کرے اس کے اوپر اور جا کے وہ دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. جس درخواست گزار نے درخواست دی ہے اس کو جگہ کا معائنہ کرے, اس کے پاس جائے, اس سے معلومات کرے. اگر وہ سمجھتی ہے پولیس کہ اس کا بندے کا جو بھی درخواست گزار ہے 154 کا بیان صحیح ہے تو وہ اس کے خلاف FIR درج کر دے. نارملی ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, پھر اس کو کورٹ بیچارے کو جانا پڑتا ہے FIR درج کرانے کے لیے. وہاں سے وہ آرڈر لے کر آتا ہے کہ بھائی اب میری FIR درج کرو, تو اس کے بعد بھی کافی کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں جس میں وہ FIR ہی درج آرڈر کے باوجود نہیں ہو رہی ہوتی, کورٹ کے آرڈر کے باوجود FIR درج نہیں ہو رہی ہوتی. تو پھر وہ کنٹیم میں جاتے ہیں, پھر کنٹیم میں اس کو SHO کو یا SSP کو بلایا جاتا ہے, پھر کہیں جا کے وہ FIR کے, پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک کیس اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ اس کا پرما فسی وہاں پر اس کو گیپ مل جاتا ہے, اور کرمنل کیسز میں جتنا گیپ ہوگا اس کا فائدہ ایکیوزڈ کو جائے گا. تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فوری قانون حرکت میں آئے اور فوراً جو ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایکشن لیا جائے تو کیوں نہیں. پولیس کام کرتی ہے, بالکل کام کرتی ہے, اور پولیس میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں, بہت سارے پولیس آفیسر ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور واقعی سنسیئر ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بندے کو جو درخواست گزارا ہے اس کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے کہ وہ کورٹ میں جائے اور پراپر اس کی اپنی پروسیڈنگ کو فالو اپ کرے. سیکنڈلی آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو FIR کے بعد کا مرحلہ ہے وہ بھی کمپلیکیٹڈ ہے, یعنی کمپلیننٹ جو ہے وہ ایز اے ایکیوز ٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایکیوز جو ہے وہ ضمانت کرا کے آرام سے تاریخ پہ تاریخ لے رہا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ شروع سے ہی پھر اس کی سیکشن 420 بیلیبل ہے, اس میں تو آپ کو ہاتھ کے ہاتھ ہی بیل مل جاتی ہے. آپ ایک درخواست دیں اس پہ بیل ہو جائے گی آپ کی 30,000 یا 20,000 پہ بیل ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں اس وقت قانون جو اتنا فرسودہ نظام ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. باقاعدہ ایک فائنینشیل لا یا معاشی, جیسے ہم 780 لگاتے ہیں دہشت گردی کے اوپر, اسی طریقے سے حکام بالا اور ہمارے جو سینٹ ہیں اس میں ایسا بل پاس کرنا چاہیے کہ ایک قانون ایسا بنائے جس میں اگر کوئی کسی کا معاشی قتل کر رہا ہے تو اس کی پراپر ایک انویسٹیگیشن کر کے اس کو صحیح طریقے سے دفعات لگا کے پھر اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک معاشی قتل ہے, معاشی قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑا میٹر ہے. ہمارے جو نظام ہے ہمارے ساتھ یہ کہنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے کہ معاشی قتل, آپ یقین مانیں کہ معاشی قتل میں کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ایک بندے کے پیچھے جو ہے نا وہ پوری فیملی ہے. وہ فیملی ہے, اس کی پوری فیملی اس سے متاثر ہے, اس سے جڑے ہوئے اس کے دوست یار گھر والے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. فرحان صاحب کیا یہ کمپنی فراڈ نہیں ہے؟ بالکل یہ کمپنی فراڈ ہے. اور دیکھیں اس طریقے کی آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک کے اوپر بہت ساری کمپنیاں ایسی ملتی ہیں کہ اس پہ بندہ لالچ میں, اس کو لالچ دی جاتی ہے وہ ایڈ دے کے کہ دیکھیں آپ کو یہ دیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا, اور اگر ہم آپ کو یہ دیں گے تو آپ اتنا, آپ کو ہم مقصد ریلیکس دے رہے ہیں لون کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے, اور جب اس طرف جاتا ہے تو وہی ان کا پہلا پھنسنے کا اقدام ہوتا ہے کہ وہ اسی کو دیکھ کے, ایڈ کو دیکھ کے وہ بیچارے جاتے ہیں. پہلے ان سے ایٹیٹیوڈ صحیح کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہم آپ کو لون دیں گے, پھر کسی نہ کسی بات پہ جیسے ہی پیسہ جو ہے درخواست گزار کی جیب سے ان فراڈیوں کے پاس منتقل ہوتا ہے فوراً وہ اپنا ایٹیٹیوڈ اور باڈی لینگویج چینج کر لیتے ہیں. اس کے بعد بیچارہ وہ چکر کاٹتا رہتا ہے,
پھر اس کو کسی گارنٹی میں پھنسا دیں گے, پھر کبھی کسی بات میں کر کے آہستہ 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 وہ اتنا بددل ہو جائے گا کہ جانا چھوڑ دے گا, اور اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ کیسے جائے گا. مقصد تو معاملات ایسے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ سٹیزنز کے لیے, جیسے امریکہ میں بہت ساری جگہ پہ ہے کہ قانون آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہے. ایون یہ کہ دبئی میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں انسانوں کو کوئی چیز نہیں دی گئی, سب چیز مشین کو دی گئی ہے. اسی لیے دی گئی ہے مشین کو کہ مشین کبھی جھوٹ نہیں بولتی. انسان جھوٹ بول سکتا ہے, اس کی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن مشین کی مجبوری نہیں ہوتی. اب وہاں دبئی میں آپ جائیں, آپ ذرا سا سگنل توڑیں, فوراً آپ کا فوٹو کھینچے گا اور آپ کو جو ہے چلان جو ہے ٹکٹ موصول ہو جائے گا موبائل کے اوپر ود ان دا سیکنڈ. تو ایسے قانون کی یہاں ضرورت ہے, جس کو اصل میں مدینہ کا قانون کہہ لیں یا قرآن اور سنت کے قانون کے تحت اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اب ہم انگلش قانون کے اندر یہ تمام چیزیں تلاش کرنے کی اور اس کو سیٹ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, پر ہم آدھے ہیں. یا تو اس کو نظام کو, جو فرسودہ نظام ہے, اس قانون کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو چیٹنگ کا قانون ہے اس میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اس میں نئی چیزیں لانی چاہیے اور ان کی سزائیں بڑھانی چاہیے. یعنی کہ اگر 2 سال کی سزا ہے تو اس کو 7 سال کرنی چاہیے, تاکہ وہ ڈرے, یا اس سے بھی زیادہ, یا کوئی ایسی سیکشن اس میں لگائیں یا اس کو ریلیٹڈ کریں ایف آئی اے سے, کہ اب ایف آئی اے اس کو دیکھے گی تو بندے جو ہیں گھبرائیں کہ بھئی ہم یہ کرائم کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ بھئی اس کے اندر پرابلم آئے گی, یہ بڑا جرم ہو جائے گا. تو جب تک کہ سزائیں نہیں ہوں گی خوف نہیں ہوگا, اور جب خوف نہیں ہوگا تو کرائم ہوگا, اور جب کرائم ہوگا تو اس طریقے کے آپ دیکھ لیں 50 کیسز ہیں جو چیٹنگ فراڈ کے لوگ بیچارے گھوم رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا. مقصد وہاں پر ان کا بیچاروں کا نہ ان کو ریکوری ہوتی ہے, اور جب تک ریکوری ہوتی ہے تو ڈالر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, تو وہ پیسہ ان کا بیچاروں کا وہ مقصد ایک تو ویسے ہی فائنینشیل لوزر ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں وہ. تو ہمارے ہاں قانون میں یہ چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر جو لیگل کمپلیکیشن انیشلی جو ہو رہی ہیں نیچے سے جو جاری ہیں, جیسے درخواست گزار کے ساتھ ہی قانون حرکت میں آئے اور اس کی ایک پوری پراپر انویسٹیگیشن کر کے ان دونوں پارٹی کو بلا کے سن کے فوراً ایف آئی آر درج کی جائے اس کی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کاشف صاحب کے لیے, حکام بالا سے, گورنر سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ ان کے کیس کے اوپر سوموٹو لیا جائے, شہباز شریف صاحب سے, کہ بھائی یہ جو ہے افیکٹی ہیں اور بیچارے زندگی موت کی کشمکش میں اس وقت اور بہت برے حالات میں اس وقت رہ رہے ہیں. تو انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف پہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ قانون پہ ابھی تک ان کو اعتبار ہے. یعنی جہاں قانون ہے وہاں قانون چاہے تھوڑا سا آپ کو ریلیکس ملتا ہے, لیکن وہ دیتا قانون نہیں ہے. تو میرا ان سے ان کو میں نے ابھی کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے پاس آئیں تو ان کو جو ہے ہم جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم ان کو جو ہے اپنی جو ہے لیگل ایکسپرٹیز سے ان کو اوپینین بھی دیں گے, اور ان کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہے اس کو کوشش کریں گے کہ اس کا مداوع کیا جائے, اور جو ہے یہ انشاءاللہ ایف آئی آر اللہ نے چاہا درج ہوگی. جی میں بہت بہت شکر گزار ہوں فرحان صاحب کا, فرحان جعفری صاحب کا, کہ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اس معاملے پہ بات چیت کی اور لیگل اوپینین دیا, اس میں کیا کمپلیکیشنز ہیں اور ہم کس طرح سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم کاشف صاحب سے بات کریں گے. کاشف صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس نظام میں جو ان کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے وہ اس سے زیادہ لوگ ہیں, اور وہ کچھ جو ہے وہ اب کرنے جا رہے ہیں. اب اس نظام سے انصاف حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے, تو ہم ان سے ایک دفعہ پھر بات کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر ویلکم کہوں گا کاشف صاحب. کاشف صاحب بتائیے گا کہ آپ نے جو اس وقت اسٹانس لیا ہے تو آپ انصاف کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم انصاف کے لیے تو 4 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہیں, کورٹوں میں بھی جا رہے ہیں, پولیس تھانہ کچہری ہر طرح سے. ہم نے یہ دائرہ عمل اختیار کیا ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, پورے پاکستان میں ہیں, مختلف شہروں میں ہیں. ہم پورے پاکستان میں ایک ہی تاریخ کو 12 اگست کو احتجاج کا ایک احتجاجی مظاہرے کا ہم نے اہتمام کیا ہے انشاءاللہ, اور بہت پرامن احتجاج ہوگا. اور اس احتجاج کا مقصد ہوگا کہ ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے, ریاستی ادارے اور حکام بالا, افسران بالا کو جوڑ سکیں, اور ان کو تھوڑی سی شرمندگی کا احساس ہو کہ ہم جس طرح سے 4 سال سے احتجاج کورٹوں میں جا رہے ہیں, قانون کے بعد جا رہے ہیں, تو اب ہم آخر کار احتجاج کی حد تک آ گئے ہیں. اور اس احتجاج کے بعد بھی اگر قانون کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی تو ہم پھر روڈوں پہ بیٹھ کر دھرنا دیں گے. اور اس طرح سے کیونکہ مر تو ہم ویسے بھی رہے ہیں, تو کچھ کر کے مرنا بہتر ہے.
تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک مختلف ایک اسکیم ہے. یہ نہال خان بارادی نام کا ایک بندہ ہے. یہ اس کی تصویر ہے. انہوں نے سیاسی پارٹی کے نام بھی بنائی ہے، مگر یہ مختلف طریقوں سے مختلف کمپنیز کا نام الگ الگ کمپنیز کھولی ہیں انہوں نے. ایسی سی پی رجسٹر کراتے ہیں، 4 مہینے بعد اس کمپنی کا نام چینج کر کے دوسری کمپنی کا نام رکھ دیتے ہیں. گینگ پورا یہی ہے. اور اسی طرح سے ہر 3 مہینے 4 مہینے میں کمپنی کا نام چینج کرتے ہیں اور لوگوں سے اسی طرح ان کو جو ہے اٹریکشن دیتے ہیں پروفٹ کی اور فائنینشیل سپورٹ کی، اور اس کے بعد پیسے دے کے یہ دبئی اور ادھر ادھر جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں. اور یہ ہمیں اس چیز کا پورا یقین ہے کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ میں بھی یہ پیسہ استعمال. اچھا ناظرین، جیسا کہ انہوں نے جو یہ اس وقت تصویر دکھائی ہے، کاشف صاحب یہ جو تصویر ہے اس میں جو ہے وہ یہ کوئی صاحب لیگل سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں. جی یہ نہال خان بغدادی ہیں. یہ کیا یہ وکیل بھی؟ یہ وکیل اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر یہ وکیل میرے خیال میں ہے نہیں. نہیں یہ وکیل نہیں ہے. یہ وکیل نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو فون پر بھی دھمکاتے ہیں اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ میں وکیل ہوں اور قانون میری جیب میں ہے. اچھا ناظرین گرامی، یہ کاشف صاحب کی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ان کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک خطرناک بیماری میں لاحق ہیں، اور ان کی جو ظلم کی داستان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے، ان کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے. انہوں نے اپنے علاج کی غرض سے اس جو ایک اسکینڈل ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے گاڑی فائنینسنگ کی غرض سے جو ہے ان کمپنی کے پاس پیسے پھنسائے. انہوں نے سوچا کہ یہاں سے کچھ پیسے آ جائیں گے تو اپنا علاج کرا لیں گے. یہ دیکھیں کہ علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو اس گینگ نے اپنا شکار بنایا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی کروڑ پتی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، کسی کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، اس کے 5-10 لاکھ روپے لٹ جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس کی کل زندگی بھر کی کمائی 5 لاکھ روپے ہو، اس کی پوری زندگی کا اثاثہ 5 لاکھ روپے ہو اور اسے لوٹ لیا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے والا اور اربوں پتی شخص، ان دونوں کی جو کنڈیشن ہے وہ سملر ہوگی؟ نہیں، کیونکہ جس کے اربوں روپے ہیں نا، اس کے اگر 5 لاکھ چلے جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس کی پوری زندگی بھر کی کمائی 5 لاکھ روپے ہو تو سمجھ لیجئے کہ یا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یا پھر بیمار پڑ جائے گا. یہ ہے معاشی قتل. جو ہم نام سنتے ہیں نا معاشی قتل، یہ ہے وہ معاشی قتل. تو ان لوگوں نے اس دفعہ کمر کس لی ہے کہ یہ لوگ 12 تاریخ کو، وقت بتائیں گے آپ لوگ کتنے بجے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ 11:30-12 بجے دن کا جی، اور پورے پاکستان میں. جی ہاں، یہ جو انہوں نے اس وقت اعلان کیا ہے 11 اگست 2023، 12 اگست بروز ہفتہ صبح 11 بجے انہوں نے اوور آل پورے پاکستان میں ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے. یہ پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والا اسکینڈل ہے، جس کے میرے پاس جس کے دستاویزات، جس کی ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں. یہ کوئٹہ، گوادر، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، کوہاٹ، میرپور خاص، گجرانوالہ، نواب شاہ، تھارو شاہ، ٹنڈو آدم، بلوچستان، اور اس کے علاوہ بھی چند شہر ہیں جس میں یہ فراڈ کیا گیا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک یکجہتی احتجاج ہے جو پورے پاکستان میں ایک ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ان کو مزید انصاف نہیں ملا تو یہ اس کے بعد یہ لوگ روڈوں کو بلاک کریں گے. تو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ادارے جن کا یہ کام ہے، میری ان سب سے گزارش ہے اور میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو اسکینڈلز ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ اے آر شاہ میرا نام ہے. یہ ہم نے اس وقت جو پروگرام شروع کیا ہے، علی رضا صاحب اور ان کی ٹیم، اور آپ کا ہوسٹ اے آر شاہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، اگر آپ اس پورے پاکستان میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں یا
وہ لوگ جن کی ذمہ داریاں تھیں اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے اور آپ اس کا شکار ہوئے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے حکام اعلیٰ تک, حکام بالا تک, اور ہم اس کوشش میں آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ کی آواز پہلے. اس پروگرام جس کا نام ہے بی الرٹ, اس کو پاکستان میں اب شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ نہ صرف ایسے آپ کے چاہنے والے, آپ کے پیاروں کو خود بھی بچیں, اپنے چاہنے والوں کو بھی بچائیں. اس پروگرام کا نام ہے بی الرٹ. سو مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی دوسرے کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.